الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على حبيبه الجميل الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 40ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قال، کہا، یعنی زکریہ علیہ السلام نے کہا، ربی، میرے پروردگار، میرے پالنہار، انا یکون لی غلام، کیسے مجھے لڑکا ہوگا، کیسے مجھے لڑکا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، بڑھاپا مجھ پر آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور اس پر مزید یہ کہ میری جو اہلیہ ہے، میری جو زوجہ ہے، میری جو وائف ہے وہ بانجھ ہے، بانجھ جسے اولاد نہیں ہو سکتی وہ بانجھ عورت ہے. قال، کہا اللہ نے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہ کسی چیز کے تابع نہیں ہے، وہ کسی قانون کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی قانون کے دباؤ میں نہیں ہے. اس کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو چاہے کرے. تو اس سے آگے کی آیتوں میں بتایا گیا کہ زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے رب کریم مجھے اولاد سے سرفراز کر دے. زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب وہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے کمرے میں گئے اور وہاں دیکھا کہ کئی پھل رکھے ہوئے ہیں. پھلوں کا آنا ہی ناممکن، کیونکہ دروازہ باہر سے مقفل، صرف بند نہیں بلکہ اس پہ تالا پڑا ہوا ہے. تالا کھولا نہیں گیا مگر پھل ہیں اندر. اور تعجب پر تعجب یہ ہے کہ ایسے ایسے پھل ہیں جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سارے پھل کہاں سے آ گئے تیرے پاس؟ کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، اوپر بھی چھت، چاروں طرف دیواریں، بھاری دروازہ بھاری قفل سے مقفل. میں جب تک نہ کھولوں تو دروازہ نہ کھلے. تو بی بی مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے، یعنی یہ جو پھل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کے قانون کے مطابق نہیں بلکہ رب کی قدرت کے قانون کے مطابق.
دنیا میں کوئی لائے، کوئی پہنچائے، کسی باغ سے نکلے، مگر یہ ایسے ہی آ گئے۔ کہاں سے آئے؟ اللہ کی جانب سے۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے رب کا کرم ایسے ہو رہا ہے مریم پر، تو میں مریم کے پاس ہی کیوں نہ دعا مانگوں، تو اسی وقت دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک، وہاں، آن دا اسپاٹ، اسی جگہ اسی وقت کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے کہ میرے پروردگار، تیری قدرت کا یہ نظارہ میں نے دیکھا کہ اسباب ایک طرف، تیری قدرت ایک طرف۔ تیری قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے، تیری حکمت ہے کہ تو اسباب سے دنیا چلا رہا ہے، یہ تیری مجبوری نہیں ہے، تیری حکمت ہے۔ مگر جب تو تیری قدرت کو ظاہر کرنے پر آمادہ ہو جائے تو بغیر اسباب کے بھی کام ہو جاتا ہے، بغیر اسباب کے بھی کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی گھبراتا نہیں، مومن کبھی گھبراتا نہیں۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تیغ کے بغیر ہی لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کافر ہو تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اب تلوار کے بغیر خالی ہاتھ مقابلہ کرنا ہے دشمنوں کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے میرے پاس۔ درخت کی ایک ٹہنی کو حضور نے نکالا، درخت کی ٹہنی کو، ایک ڈالی کو نکال کر ہاتھ میں دیا، تو حضرت عکاشہ لے کر گئے تلوار کی طرح لڑنے۔ یہ پوچھا نہیں یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے، یہ ٹہنی ہے، ٹہنی تلوار کو کہاں کاٹے گی، خود کٹ کے دو ٹکڑے ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کے رسول دے رہے ہیں، ضرور اس میں قدرت خداوندی کا ظہور ہو کے رہے گا۔ تو کئی لوگوں کو اس ٹہنی سے اس طرح کاٹ دیا کہ آہنی تلوار بھی وہ کام نہ کر سکے، تیز دھاری والی تلوار بھی جو کام نہ کر سکے وہ کام اس نرم و نازک ٹہنی نے کر دیا، کیونکہ دست رسول نے نوازا تھا اور قدرت خداوندی کا جلوہ ہو گیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کافر ہو تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ، مسبب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اسباب پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ کافر ہو تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تیغ کا معنی ہے تلوار، فارسی کا لفظ۔ اس زمانے میں اردو اشعار ہوں گے 70% الفاظ فارسی کے ہوں گے۔ تو چلیے، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے رب ذوالجلال، میں بھی مایوسی کی حالت میں آ گیا ہوں۔ اسباب کہتے ہیں کہ اے زکریا، تجھے بیٹا ہو نہیں سکتا، تو بالکل بوڑھا، ضعیف، ناتوان، کمزور ہو گیا ہے، اور تیری بیوی عمر رسیدہ بھی ہے، بانجھ بھی ہے۔ یہ تو اسباب کا فیصلہ ہے میرے مولا، میں اب اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہوں، تیری قدرت کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ مریم کے اس واقعے نے مجھے تیری قدرت کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ مریم کو بغیر ظاہری اسباب کے تو پھل دے سکتا ہے، تو میرے پیارے پروردگار، مجھے بھی بغیر اسباب کے تو بیٹا دے سکتا ہے۔ نواز دے میرے مولا، نواز دے میرے مولا۔ دعا مانگی، اللہ نے بشارت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز ادا کرے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، عبادت گاہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے زکریا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا، آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ بڑا شریف ہوگا، عورتوں سے دور رہے گا، اس کی ایسے ایسے اوصاف ہوں گے۔ تو جب زکریہ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سن لی، ان تمام باتوں کو سن لیا، فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے زکریہ، عیسیٰ قدرت کا جلوہ بن کر بغیر باپ کے پیدا ہوئیں گے تو عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق یحییٰ کریں گے، تیرے بیٹے کریں گے۔ تو ان تمام باتوں کو سن لیا۔ سن لینے کے بعد بڑے معصومانہ انداز میں عرض کرنے لگے، اب تک تو اسباب کو چھوڑ دیا، قدرت کی طرف متوجہ ہو گئے، قدرت کی طرف متوجہ ہو کر پھر معصومیت دیکھیے، معصومیت، ربی میرے پالنے والے انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ کچھ ہی دیر پہلے قدرت پہ نگاہ کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد بے قراری۔ کیا بے قراری؟ یہ بے قراری نہیں کہ کیسے اللہ دے گا مجھے، بلکہ حاصل کرنے کی بے قراری۔ جیسے ایک بچے کو باپ کہہ دیتا ہے کہ کل میں تجھے چاکلیٹ لے کر دوں گا، تو یہ معصوم بچہ بولتا ہے کل دیں گے، کیسے دیں گے، دکان کو جائیں گے کیا، کیسے لائیں گے؟ اسے یقین ہے کہ میرے باپ مجھے ضرور لے کر دیں گے، مگر پھر معصومانہ انداز میں سوال کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کی معصومیت ہے۔ ربی میرے رب، بلانے کے انداز میں کیسی محبت ٹپک رہی ہے، ربی میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ الکبر کا معنی ہے بڑھاپا، جسے کہتے ہیں پیرانہ سالی، پیرانہ سالی، پیر کا معنی ہے بوڑھا، بڑھاپے کی عمر کو پیرانہ سالی، تو میں پیرانہ سالی کو پہنچ گیا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، مجھے کیسے ہوگا بیٹا؟ یہ تو میری کمزوری ہے، دوسری طرف میری بیوی، دونوں لائق ہوں تب ہی اولاد ہو سکتی، دونوں میں ایک بھی لائق نہ ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ جیسے کسی جوڑے کو، کسی کپل کو بچہ ہی نہیں ہوا، شادی ہوئی، 2 سال گئے، 3 سال گئے، تو پھر ٹیسٹنگ کراتے، کبھی رپورٹ آتی کہ کمزوری مرد کے اندر ہے، کبھی رپورٹ آ جاتی کہ کمزوری عورت کے اندر ہے، کبھی اس طرح رپورٹ آتی کہ کمزوری دونوں کے اندر ہے، کبھی رپورٹ آتی کہ کمزوری کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے، مگر پھر کیوں اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر اے پروردگار، میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ میری رگ رگ کمزور ہو گئی ہے، میری ہڈی ہڈی کیا ہو گئی ہے؟ ڈھیلی ہو گئی ہے میرے مولا۔ یہ تو میری حالت، اب میری بیوی وہ کچھ کیپبل ہے کیا؟ کچھ قابل ہے کیا؟ وہ نہیں، وامرأتی، میری بیوی عاقر، بانجھ ہے، یعنی جوانی میں ہی اسے بچہ ہو نہیں سکتا، بانجھ عورت، اب تو بڑھاپا ہے، تب کیسے ہوگا؟ یہ بڑے معصومانہ انداز رہا، اس میں ہرگز ہرگز شک کی شمولیت نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو شک ہو گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے سکتا ہے، یہ شک کی بنیاد پر نہیں ہے سوال۔ ارے ایک عام مسلمان اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر سکتا، تو یہ تو خدا کے پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، یہ کیسے شک کریں گے؟
یہ شک کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ایل کے جی کا بچہ جانتا ہے کہ 2+2 4 ہے، کسی گریجویٹ سے آپ پوچھیں، کوئی گریجویٹ کہتا ہے 2+2 کیا ہوتا پوچھ رہا، تو آپ کو کیا بھائی گریجویٹ ہو کر یہ کرتے اتنا بھی نہیں معلوم کیا، ایسا کوئی سوال کرے گا؟ نہیں، اس کو معلوم ہے مگر پوچھ رہا ہے تاکہ کسی سے جواب سنے۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں شوق تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا، ضرور ہوگا، میرے رب نے کہہ دیا، لیکن میں میرے رب سے سنوں گا کہ کیسے ہوگا۔ جب تک پوچھیں گے نہیں جواب نہیں ملے گا۔ خدا سے سننا مقصود ہے، سننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے۔ جب تک چھیڑیں گے نہیں باتیں باہر نہیں آئیں گی۔ تو زکریا علیہ السلام نے بڑے معصومانہ یعنی کیا میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی کا بانجھ پن دور ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ قال، اللہ نے کہا۔ دیکھیے قرآن مختصر بات کرتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، سمجھنے والے خود سمجھے، صرف قال کہے گا۔ قال میں نے کہا، کس نے کہا وہ نام نہیں بتایا، تم خود سمجھ لو سیاق و سباق سے، سیاق و سباق سے، یعنی آگے کی بات پیچھے کی بات سے سمجھو کہ کس نے کہا ہوگا۔ قال، کہا، اللہ نے کہا، کذالک، اسی طرح، یعنی کیسے ہوگا، یہ تو بظاہر ناممکن ہے، یہ تو مشکل ہے، ناممکن کو ممکن بنانا، انہونی کو ہونی بنانا، امپاسبل کو پاسبل بنا دینا۔ اے زکریا، تیرا رب تو وہی کرتا، تیرا رب بھی اگر اسباب کا پابند ہو جائے، چیزوں کا پابند ہو جائے، مٹیریلز کا پابند ہو جائے، تو پھر وہ رب کہاں رہا، وہ بھی مخلوق کی طرح محتاج ہو گئے۔ کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، اللہ کرتا، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، بندہ جو چاہتا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بندے کو آپ آلو دے دو، پھر اس کے بعد اس سے کہو کہ صرف آلو میں دوں گا لیکن تو بریانی مٹن کی بنانا، تو بولے یہ کیا ضرورت ہے بریانی مٹن کی بنانا، مگر تم دے رہے ہیں ویجیٹیبل، آلو دے دیے، بولے کیسا ہو سکتا ہے، مگر پروردگار عالم ایسا نہیں، وہ تو مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو، وہ چاہے تو سبزیوں کو عمدہ گوشت میں اسی لمحہ بدل کرے اور پورے گوشت کو وہ سبزی بنائے۔ خدا کی قدرت کا جلوہ جب نبی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا نام ہے معجزہ، جب ولی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا نام ہے کرامت۔ اگر ولی وہی کام کرے جو سارے لوگ کرتے ہیں تو اس کا نام کرامت نہیں، ایسا کام کرے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہو جائیں، عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے، وہ ہے کرامت۔ قدرت، معجزہ، کرامت، نسبت بدلتی ہے تو نام بھی بدل جاتا ہے۔ نسبت خدا کی طرف سے براہ راست ہے تو قدرت، وہی قدرت نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو نبی کی نسبت ہوئی تو نام اس کا معجزہ ہو گیا، اور وہی قدرت ایک ولی سے ظاہر ہوئی تو اس کا نام ہے
کرامت. تب آئیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا، جو چاہے کرے. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. اگر بندہ ایسی صفت کا دعویٰ کر رہا ہے، میں چاہا تو قدر دو بھائی، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. فرعون بن گیا مگر پتہ نہیں، خود کو موسیٰ سمجھ رہا ہے، بن گیا ہے فرعون. مولانا رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں نفس ما ہم کم طرز فرعون نے، ہمارا نفس بھی فرعون سے کچھ کم نہیں، کیونکہ ہمارا نفس بھی کبھی کبھی دعویٰ کرتا ہے. کیا دعویٰ کرتا ہے؟ میں چاہا تو اسے کیا کر دوں گا، آٹے کی طرح بنا کے رکھ دوں، پھونک کر اڑا دو. پھونکا تو کیسا اڑے گا؟ میں پھونک اڑا دوں، جا کر کھڑ کے پھونک بنوں. کہاں پھونک پھونک کے بھر جائے گا، سامنے والا اڑتا ہے. باتیں کر دیتے بڑے بڑی بات، پھونک کر اڑا دوں ذرا کیا کیا. تو یہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ وَغَيْرُهُ لَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اس کا غیر نہیں کر سکتا جو چاہے. اللہ جو چاہے وہ اللہ کر لیتا ہے. نفس ما ہم کم طرز فرعون نے، ہمارا نفس بھی فرعون سے کچھ کم نہیں ہے. لئے پورا اون مارا اون نے، اسے دولت مل گئی، حکومت مل گئی، وہ دعویٰ کیا. ہم کو کچھ نہیں ملا اس لیے ہم ڈھیلے پڑ گئے. ہم کو بھی مل گیا جو اسے ملا، تو پتہ نہیں ہم کیا کیا کر لیتے. تو جب یہ جواب حضرت زکریا علیہ السلام نے سن لیا کہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو سر تسلیم کو ہم کر دیا. باقی ہے پروردگار تو جو چاہے گا کرے، باقی تو جو چاہے گا. قال، پھر زکریا علیہ السلام کہنے لگے ربی، میرے پروردگار. اللہ کو بندے پہ بڑا پیار آتا ہے. اب ہماری مدرسہ کی زبان میں بڑا میا آتی بولتے ہیں، میا آتی یہاں کی زبان. اب باہر جا کر مجھے میا آئی بولتے کیا ہے مایا، کیا میا ہے. یہاں جو لوگ سمجھتے بڑی میا آ جاتی. اللہ کو بندے پہ بڑی میا آ جاتی جب بندہ میرے رب، میرے پالنے والے، میرے سنبھالنے والے، مجھے بسانے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، جب بندہ بلاتا ہے رب کو تو رب کو بڑا پیار آتا ہے بندے سے. تو یہ اللہ کے انبیاء، ان کے پاس طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے. رب کو منانے کا طریقہ، رب کو راضی کرنے کا طریقہ نبیوں کو آتا ہے، اور نبیوں سے سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری. ربی، میرے رب، اجعل لی آیتن، میرے لیے کوئی ایک نشانی مقرر کر تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں باپ بننے والا ہوں. کوئی ایک نشانی، یہ تسلی کے لیے. یقین تو ہے، یقین کے باوجود بے قراری. جیسا آپ کوئی تحفہ اچھی طرح لپیٹ کر لا کر آپ کے گھر میں دے رہی، آپ کی اہلیہ کو دے رہے تحفہ، اندر کیا ہے بعد میں بتائیں گے، ذرا بولو نا کیا ہے. کھولنے تک بے قراری کرے. بچوں کے اندر بے قراری، ارے کھولے بعد تو معلوم ہو جاتا کیا ہے، کھولنے کے پہلے معلوم ہو جاتا. پھر کوئی ساتھ رہا تو بیٹا باپ جا کر لائے تو بیٹے سے کیا بنا اندر کیا ہے بول، بیٹے سے پوچھے. یعنی کچھ نہیں، تڑپ بے قراری. شک نہیں ہے میرا شوہر خالی ڈبہ دیا ہوا یہ نہیں ہے اندر، لیکن کیا ہے جاننے کے لیے تڑپ. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی تڑپ ہے. یہ تو خدا کا چاہنے والا بندہ ہے، خدا اس بندے کا محبوب ہے. زکریا علیہ السلام کا محبوب کون ہے؟ خدا.
کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں خدا سے، تو خدا ان کا محبوب ہو گیا۔ اب محبوب دے رہا ہے، یہ عاشق لے رہا ہے، یہ محب لے رہا، لیتے ہوئے کہہ رہا ہے اجعل لی آیتن، میرے لیے ایک نشانی، آیا نکرہ، آیا نکرہ یعنی سائن، کوئی ایک نشانی، 10 نشانیاں 20 نشانیاں، یہ ایک نشانی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ جانتا ہے زکریا علیہ السلام کے دل کا حال۔ پروردگار نے کہا کہ اے زکریا کیا پوچھ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں تو مانتا نہیں، اللہ تو جانتا ہے زکریا علیہ السلام کے دل کی طرف کو۔ اللہ نے جواب دیا آیتوں کا، تیری جو نشانی ہے، آیت، یہاں آیت کا مطلب قرآن کی آیتیں ہیں، نشانی کو عربی میں آیتوں کہتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں اللہ کی نشانیاں، قرآن کو پڑھو تو اللہ کا پتہ لگتا ہے، تو قرآن گویا اللہ کی نشانی۔ تو یہاں پر لغوی معنی میں، اصطلاحی معنی میں کیا ہے؟ آیت کا معنی قرآن مجید کی کوئی آیت، یعنی قرآن کی عبارت، قرآن کا سینٹنس، قرآن کا جملہ، یہ آیت، یہ اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کوئی بھی نشانی، آیت کا، تیری آیت، تیری نشانی، یعنی جو چیز نشانی کے طور پر مقرر کرنا وہ کیا ہے؟ اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ بات نہیں کرے گا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے بات نہ کر، نہیں کرے گا، تو کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر سکے، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ You will not be able to speak with the people، لوگوں سے تو بات نہیں کر سکے گا، خدا سے بات کرے، اللہ اکبر بولے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم کرے۔ لوگ اللہ سے بات کرے گا، لیکن انسان سے جب بات کرنا چاہے گا تو تیری زبان نہیں چاہے گا۔ ایک عجیب چیز ہی بطور نشانی، ایسا نہیں کہ ایک نشانی مقرر کرتا تھا، شکر تو منہ میں رکھتی خاص محسوس ہوگی، بس میں کیا ہے یہ جو ہے برل چیز، پانی میں نمک ڈال کر پیا تھا تو وہ پانی جو ہے کھارا نہیں خبر، یہ نشانی بھائی یہ تو چلتا سوچ پہ ایک ایسی چیز بولو جو عموماً نہیں ہوتی، جو عموماً نہیں ہوتی ویسی چیز بولو۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن سے مراد 3 دن اور 3 رات مل جائے تو اس کے اندر، تو دن میں نہیں کرتے کہ رات میں کر سکتے کیا؟ ایسا نہیں، 3 دن۔ آپ جا رہے ہیں بامبے، کب آئے؟ 4 دن کے بعد، 4 دن نہیں رکھے، راتوں میں آ کر جاگے کر پوچھیں گے، رات خود بخود شامل ہو جاتی، اسے بولنے کی ضرورت نہیں۔ ثلاثۃ ایام، 3 دن، اسی لیے مفسر لکھتے ہیں 3 دن مع لیالیھا، ان کی راتوں کے ساتھ، کیونکہ کوئی بددماغ صرف دن میں بات نہیں کرتے تھے، رات میں کرتے تھے، ایسا بول سکتا ہے، اس لیے وضاحت کر دیتے ہیں۔ الا رمزا، مگر اشارے سے کرے گا، پانی ہونا اس طرح بنے گا، بھوک لگتی، اشارے سے لوگوں سے بات کرے گا، بات کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا، مگر توریت کی تلاوت کر سکتا، آرام سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے، بغیر دقت، بہترین آواز میں خلاف پڑے گا، مگر لوگوں سے بات کرنا چاہے گا تو نہیں۔ یہ نشانی، اور یہ بھی اللہ کا کرم دیکھیے کہ صرف 3 دن، ایک مہینہ یہ حالت طاری ہو جاتی تو کتنی تکلیف ہوتی۔ زکریا علیہ السلام پر گرا گزرتا ہے، صرف 3 دن، کیوں 3 دن رکھا؟ 1 دن ہی رکھ دیا تو، 1 دن رکھ دیا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، زکریا علیہ السلام کو تو پتہ چلے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ پہلا دن
ایسا ہوا کئی لوگ ملاقات کے لیے نہیں آئے تو بولیں گے وہ سن نہیں پائے، مانیں گے نہیں، لوگوں کی عادت ہے بات کو نہیں مانتے، اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ہر چیز کو مانتے ہیں، نہیں مانیں گے۔ تین دن میں کئی لوگ آ کر ملیں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ بات نہیں کر رہے زکریا علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر، ایسا کیسے میں نماز چلنے کے بعد ایسا کرشمہ میں نے چند حافظوں کے اندر دیکھا۔ بات کریں گے تو اللہ میں کھانا آیا، جب نماز پڑھا کرتے ہیں اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح چلے سپر فاسٹ چلے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی۔ ایسے چند کو میں نے دیکھا، میرے اسٹوڈنٹ سے جب کلاس میں بات چیت ہوتی، کچھ پڑھو بولے تو کچھ سوال کرے، یہ جب تقریری امتحان ہوتا ان کا ورڈ ٹیسٹ کے اندر بڑی تکلیف سے جب شرمندہ بھی ہو جائے، جب حفظ کا امتحان آتا تو بغیر رکاوٹ آزاد دے دے، بڑی پیاری آزاد دے، آزاد دینے کے بعد ہے کون آزاد دے، میں آزاد دیا ہوگا لیکن آزاد برابر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ۔ تو یہاں پہ زکریا علیہ السلام بالکل ہی بات نہیں کر رہے، کسی سے کچھ نہیں کر سکتے، مگر تسبیح پڑھ رہے ہیں، حمد و ثنا اور اللہ کی کتاب توریت اس کی تلاوت کے سب۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ تکلم الناس، تو بات نہیں کرے گا، یعنی تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ناس سے بات نہیں کرے گا، رب الناس سے بات کرے گا، لوگوں سے بات نہیں کرے گا، لوگوں کے خالق سے بات کرے گا۔ یہ حالت کتنے دن طاری رہے گی؟ 3 دن 72 گھنٹے۔ بارش کے بارے میں بولا 40 پر 8 گھنٹے بارش، 8 گھنٹے بھی نہیں ہوتی بارش میں، کبھی کبھی ایسے ہو جاتی پیشین گوئی، کیا ہو جاتا، الٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئی کیا ہے؟ فور کاسٹنگ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی حالت میں اللہ رمز کے معنی اشارے سے ہی بات کرے گا، اشارے سے لوگوں کو سمجھائے۔ تو اشارے کرنا، یہ میں تجھے الہام کر دوں کہ کس چیز کے لیے کیسے اشارہ کیا جائے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی، تو اشارے کے ذریعے بتانا یہ بھی نہیں آتا، یہ کچھ کہتا ہے سامنے والا سمجھتا ہے، یہ کچھ بتاتا ہے اشارے سے وہ دوسرا سمجھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی سپورٹ ساتھ ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم اشارہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اے زکریا تیرے پروردگار کو تو زیادہ یاد کرتے رہے، رب کے ذکر میں لگ جا۔ ذکر صرف دل سے نہیں، زبان سے اللہ اللہ کہے گا تو آسانی سے کہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وَسَبِّحْ، تسبیح بیان کر اللہ کی، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کے وقت بھی، صبح کے وقت، صبح و مساء، صبح شام، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، تو اللہ کی تسبیح میں لگ جا، سبحان اللہ کا ورد کر، اللہ کا ذکر کر، تیری زبان آسانی سے چلے گی مگر لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ یعنی اے زکریا تو مجھ سے نشانی پوچھ رہا ہے، میں نشانی تجھے کیا دے رہا ہوں، تجھے سب سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہوں۔ دوسروں سے تو بات کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، مجھ سے بات کرنا چاہے گا تو ضرور کر سکے گا۔ اس طرح میں تجھے اپنی طرف متوجہ کر لوں گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تو باپ بن گیا ہے اور تیری بیوی حاملہ ہو گئی، حمل قرار پا گیا۔
یہ علامت ہے. تو ایسا ہی ہوا، 3 دن ایسے گزرے. تو اسی پر آج ہم بات کو ختم کرتے ہیں. بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر. اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما. اے اللہ مسلمانوں پر جو مصیبتیں آفتیں اسباب بتا رہے ہیں کہ ہم غلبہ نہیں پا سکے، اے پروردگار اسباب پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے، تیری قدرت کا ایسا جلوہ دکھا کہ جو شوکت ہماری ہو گئی ہے وہ شوکت دوبارہ ہمیں مل جائے. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.